ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو یا نہ ہو غلطی ہم سے ہو گئی ہے، یہ ہم کو احساس ہو یا نہ ہو، بار 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 معافی طلب کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے، کیونکہ ہم لوگ جتنی بھی عبادت کریں گے، جیسی بھی زندگی گزاریں گے، کچھ نہ کچھ خامیاں اس میں ہو ہی جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے معافی طلب کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو پھر ہم جیسے گنہگار، ہماری نگاہیں اٹھتے ہیں، ہماری سوچ جب بڑھتی ہیں، ہمارے ہاتھ پیر حرکت میں آتے ہیں، زبان حرکت میں آتی ہے، تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، جس کا ادراک ہمارا ذہن کرے یا نہ کرے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بار 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 توبہ طلب کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو چاہیے کہ ہم معافی طلب کریں۔ اگر ہم سے معلوم ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی ہم سے معافی مانگنے آ رہا ہے تو ہم دل کی صفائی کے ساتھ معاف کریں۔ بلکہ آج کل ہمارے معاشرے میں قرآن و حدیث کی تعلیم رکھنے والے ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی رشتہ داروں سے دور رکھتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں، دیکھ چاچا کے گھر کو نہیں جانا، بڑے ابا کے گھر کو نہیں جانا، دادی سے بات نہیں کرنا، دادا سے بات نہیں کرنا، بھائی سے بات نہیں کرنا، بڑے بھائی سے بات نہیں کرنا، چھوٹے بھائی سے بات نہیں کرنا۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے ہمیں؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان صرف مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے، یہ چاچا، یہ تایا، یہ ماما، یہ سب ہمارے خونی رشتہ دار ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمهم الله، رواہ الترمذی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، ان گنت مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں رحم کا جذبہ پیدا فرمایا، اور اسی سے انسانوں، جنوں، پرندوں، چرندوں، جانوروں، مچھلیوں میں ہر ایک کے اندر محبت ہے،
اور ہر ایک کے درمیان رحم کرم کے معاملے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت اور ترمذی شریف کی مختصر مگر جامع ایک حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ انہی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے معافی کی فضیلت۔ معافی کس کو کہتے ہیں؟ معافی یہ دو چیزیں ہیں۔ معافی معاف کرنا، یعنی کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور وہ آ کر ہم سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کو ہم معاف کرنا۔ اور اسی طرح اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا احساس ہمیں ہو رہا ہے کہ یقیناً ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ بات منہ سے نکل گئی ہے، یہ چیز نہیں ہونا تھا ہو گیا ہے، یہ کام نہیں ہونا تھا ہو گیا ہے، یقیناً مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو چاہیے کہ ہم معافی مانگیں۔ غلطی سرزد ہونے کی وجہ سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے والا آ کر معافی طلب کرتا ہے تو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اسے معاف کر دے۔ مگر ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو یا نہ ہو غلطی کا، غلطی ہم سے ہو گئی ہے، یہ ہم کو احساس ہو یا نہ ہو، بار 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 معافی طلب کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیونکہ ہم لوگ جتنی بھی عبادت کریں گے، جیسی بھی زندگی گزاریں گے، کچھ نہ کچھ خامیاں اس میں ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر دو طرح کے قانون رکھ دیا ہے، ایک کرنے کے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے اگر ہم اسے نہ کریں تو پھر ہماری غلطی ہو گئی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چند چیزوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اگر وہ چیزیں ہم سے سرزد ہو جائیں، چوری، بدکاری، زناکاری، جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں ہیں، اگر یہ ہم سے سرزد ہو جائیں تو پھر ہم سے غلطی سرزد ہونے کے برابر ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو پھر ہم جیسے گنہگار، ہماری نگاہیں اٹھتے ہیں، ہماری سوچ جب بڑھتی ہیں، ہمارے ہاتھ پیر حرکت میں آتے ہیں، زبان حرکت میں آتی ہے، تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، جس کا ادراک ہمارا ذہن کرے یا نہ کرے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بار 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 توبہ طلب کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو توبہ استغفار طلب کرنے کے بارے میں جو باتیں بتائے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے
بے حد گناہ کر چکے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے، بتوں کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو رہے تھے، اور ان کے خاص خاص بت تھے، ود، سواع، یغوث، یعود، یہ نام کے بت، انہی خدا کے برابر درجہ دے کر جو ہے انہی کے سامنے جو ہے چڑھاوے چڑھانا اور انہی سے اپنی منتیں مانگنا، یہ ان کا جو ہے رواج بن چکا تھا۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، تو پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، غلطی ہو گئی، انسان سے ہوگی غلطی، مگر تمہارے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے، اور احساس پیدا ہو کر سچے دل کے ساتھ یہ ارادہ کریں کہ آئندہ چل کر ہم پھر ایسی غلطی میں ملوث نہیں ہوں گے۔ یہ پکے ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اگرچہ کہ تم کفر کا کام کر لیا ہو، اگرچہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، یا کوئی اور بڑی سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، معاف ایسا کرے گا کہ اب گویا کہ وہ اس کی ماں کی پیٹ سے ابھی جنم لیا ہے، کوئی غلطی کو نہیں چھوڑے گا، سب کے سب شروع سے آخر تک معاف فرمائے گا، غفارا۔ ہم انسان اگر کوئی ہم سے معافی طلب کرے تو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کر کچھ چیزوں کی، کچھ معاملات کی معافی دیتے ہیں اور کچھ معاملات کو باقی رکھتے ہیں۔ دیکھو اس غلطی کے بارے میں ہم تمہیں معافی تو دیتے ہیں، مگر اور بھی تمہارے کچھ غلطیاں ہیں، اس کا حساب بعد میں ہوگا۔ ہم انسانوں سے اس طرح کہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے۔ انہو کان غفارا، غفار ہے، معاف کرے گا تو سمندر کے جھانک کے برابر ہو یا پہاڑوں کے اونچائی کے برابر، پہاڑوں کے برابر بھی اگر کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر گیا فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے تم بخشش طلب کرو، معافی مانگو، جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس کے فوائد ذکر کرتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دار بارشوں کو برسائے گا، جو کہ انسان، بلکہ انسان ہی نہیں، جان رکھنے والے ہر چیز کی جان ہے بارش، چاہے وہ پرندے ہوں، چرندے ہوں، ہوا میں اڑنے والے کوئی کچھ ہو، پانی میں بسنے والے ہوں، انسان ہوں، کچھ بھی ہو، جن ہوں، سب کی روزی وجود میں آتی ہے زمین کے ذریعے، اور یہ زمین زندہ رہتی ہے پانی کے ذریعے۔ جب اللہ تعالیٰ پانی کو برساتا ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے، اسی زمین کی زندگی کی وجہ سے اس سے اناج اور غلہ نکلتا ہے، اور پھر ساری کی ساری مخلوق زندہ رہنے کا سبب بنتی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مالوں کے ذریعے مدد کرے گا، تمہارے کھیت و کھلیانوں کو ہرا بھرا رکھے گا، اور تمہیں مال جن راہوں سے آتا ہے ان راہوں کو اللہ تعالیٰ مستحکم بنائے گا، اور تمہیں اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے باغیچے کو ہرا بھرا رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی معافی طلب کرنے والوں کو دینے والے انعامات ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، میں تو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ جیسے ہی اذان ہوتی ہی پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں، اور سنت نوافل اور ذکر و اذکار مکمل ادا کر کے میں جو ہے رات گزارتا ہوں۔ یہ دھن میں نہ رہیں، ہمیں ادراک ہو اس کا نہ ہو، ہمیں احساس ہو نہ ہو، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے۔
تو برادران اسلام، اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے معافی مانگنا. ہم سے اگر کچھ غلطی ہو جائے زبان سے، ہاتھ سے، تو اس کا احساس ہمیں اگر ہو جائے تو فوراً ہم جو ہے انسان سے ہمارا وہ غلطی کا تعلق اگر ہے تو پھر اس انسان سے جا کر جو ہے ضرور معافی مانگے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جیسے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے، حج کی استطاعت رکھنے کے بعد بھی حج نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے کی استطاعت رکھنے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. مگر جن غلطیوں، جن گناہوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو، کسی کو کچھ گالی دے دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کے اوپر الزام لگا دیا، تو یقیناً اس کا تعلق کسی انسان سے ہے اور اس کو گناہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کے ساتھ ہم زیادتی کرے ہیں اس سے معافی نہ مانگ لیں. لہٰذا ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پہلے جا کر جو ہے ہم ان بندوں سے معافی طلب کر لیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں کہ اللہ انجانے میں یا جو ہے شیطانی بہکاوے میں آ کر مجھ سے یہ فلاں فلاں خطائیں ہو گئی، میں اس کے پاس جا کر جو ہے میں معافی طلب کیا ہوں، اس نے معافی دے دیا ہے مجھے، اے اللہ تو بھی مجھے معاف فرما. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. برادران اسلام، اگر ہم لوگ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو چند غلطیاں ایسے ہیں کہ معافی مانگنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر زنا کاری. آدمی جب زنا کرتا ہے، اب بعد میں اسے احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کیا ہے، تو جا کر کس سے معافی مانگے؟ وہ جس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے، کیا اس سے مانگے یا اس کے ماں بہن باپ سے، بیٹے سے، کس سے معافی مانگے؟ اگر معافی بھی مانگ لے تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ زنا تو ایک ایسی چیز ہے تو اس کی تلافی نہیں ہوگی. وہ زناکاری کرنے کی وجہ سے اس کے جو نتائج رونما ہونے والے ہیں وہ ہو کر رہیں گے. اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا کہا جائے گا. تو ایسے غلطیوں کو اسلام یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا. دیکھو یہ ایسی غلطی ہے کہ تم اس میں ملوث ہونے کے بعد اگر معافی بھی مانگو تو تلافی نہیں ہوگا وہ. لہٰذا ایسے غلطیوں کے، ایسے گناہ کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا. ایک بہت بڑا فحش کام ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے بھول سے، غلطی سے، غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، یا جو ہے کسی اور کے سننے سنانے کے بہکاوے میں آ کر، ان کے باتوں کے جو ہے بہاؤ میں بہہ کر کسی کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ ایسے وقت میں ہم معافی کیسے طلب کریں؟ معافی طلب کرنے کے جذبات کو ابھارتے ہیں، اور جس کے پاس معافی طلب کرنے والا آ کر معافی مانگے تو پھر جو ہے وہ معاف کر دیں. جو کوئی آدمی کسی کے پاس آ کر معافی طلب کرتا ہے تو اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ اگر معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرواتا ہے. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک علی نفسہ. وہ بہادر نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے
جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے۔ معافی مانگنے والا معافی طلب کرنے کے لیے ہمارے پاس عاجزی اور انکساری لے کر آیا، اب ہم اس کی عاجزی اور انکساری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جذبات میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور بدلے انتقام کے آگ میں جلتے ہوئے اٹھ کر جو ہے اس سے بات کرنے سے پہلے اس کا بدلہ لینا شروع کیے، مارنا شروع کرے، گالی گلوچ شروع کرنا۔ یہ نہیں، یہ اخلاق اسلام ہمیں نہیں سکھاتا، بلکہ انما الشدید الذی یملک علی نفسی، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرو۔ سب سے پہلے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو دوبارہ گالی دے سکتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ مار سکتے ہیں، پھر بھی آپ اسے معافی دیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جنت کے اندر محلات کو تعمیر فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو کوئی ہمارے پاس معافی طلب کرنے کے لیے آئیں تو ہم دل بڑا کر کر، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ایسا نہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار ہیں، بڑے چھوٹے جمع ہیں، ان میں اگر اڑ کر رہوں، مصر رہوں تو لوگ مجھے برا سمجھیں گے، لہٰذا مجمع میں یہ کہہ دیا کہ چلو میں معاف کر دیا، مگر دل میں وہ جو غلطی کا احساس ہے، اس کی جو دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال میں کہتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ والرسول، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ولا تنازعوا فتفشلوا، تم آپس میں نزانا اختیار کرو، ایک دوسرے کی دشمنی لے کر زندگی گزارنا نہ شروع کرو۔ کیوں ایسا کرو گے تو ٹکڑے ٹکڑے بن جاؤ گے تم، تمہارا ایک گروہ، ایک ٹولی الگ ہو جائے گی، کسی اور کی ایک ٹولی الگ ہو جائے گی، سب مل کر ایک طاقت بن کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس وہ جماعت و جمعیت کی طاقت نہیں رہے گی۔ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تم اگر آپس میں معافی نہ دو گے، تم ایک دوسرے کو معاف نہ کر سکو گے تو تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ایک بات پر سب لوگ جمع نہیں ہوں گے، تمہاری ایک بات پر 10 آدمی جمع ہوں گے، اور کسی ایک کے آواز پر 20 آدمی جمع ہوں گے، مگر سب اکٹھا ہو نہیں سکیں گے، جس کی وجہ سے دشمن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، تم بدلہ لے سکتے ہو، مار سکتے ہو، گالی دے سکتے ہو، سب چیزیں کر سکتے ہو، مگر صبر کرتے ہوئے تم اگر معاف کرو گے تو وہ ہمارا مسلمانوں کا شیرازہ ہے، وہ بالکل جو ہے جم کر رہے گا اور منتشر نہیں ہوگا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ برادران اسلام، جن غلطیوں کی تلافی نہیں ہو سکتی ان کے قریب بھی جانے سے اسلام نے ہمیں منع کیا، جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث کے ذریعے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو دوسرے کے پاس جا کر معافی مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بڑی جامع حدیث مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بیع بعضکم علی بعض علی بیع بعض کونوا عباد اللہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یحقرہ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات
برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ہمارے دل میں کسی کی دشمنی اگر ہے تو پھر اس کے اوپر حسد شروع ہو جائے گا۔ یہ حسد کی آگ ایسی ہے کسی پانی سے نہیں بجھے گی، یہ جلن کسی جل سے نہیں بجھے گی، خبر کی مٹی ہی اس حسد کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کہ تم اگر معاف کرنے کا بڑا دل رکھتے ہو تو تمہارے دل میں حسد جگہ نہیں لے گی، تمہارے دل میں حسد کی آگ نہیں چلے گی، جس کی وجہ سے ہر کسی سے تم محبت کرنے والے بنو گے، ہر کسی کے ساتھ مل جلنا، بیٹھنا، اٹھنا تمہارا طریقہ بن جائے گا۔ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، ایسا نہ کرو کہ کسی مسلمان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کسی کو کوئی سزا دے رہا ہے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں تو یقیناً آواز اٹھاؤ۔ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، کسی سے بغض عداوت نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو۔ یہ دشمنی ہونے کی وجہ سے تمہاری ہوا آپس میں اکھڑ جائے گی، تم مل جل کر رہو، ایک آواز پر سب جمع ہو جاؤ تو پھر کوئی دشمن کی مجال نہیں ہوگی کہ تم سے لڑنے کی تو دور کی بات تمہاری طرف بری نظر سے بھی دیکھیں، کسی کی مجال تک نہیں ہوگی۔ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہترین معاملہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو جو ہے چھوڑ دو، ایک دوسرے کو جو ہے آپس میں نا اتفاقی پیدا کرو۔ وَلَا بَيْعِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، دیکھو ایک دوسرے کے خرید و فروخت کے اوپر تم ایک دوسرے خرید و فروخت نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو سامنے والے کو غصہ آئے گا، اپنے دل میں حسد پیدا ہوگا، اپنے دل میں غصہ پیدا ہوگا، اور اس سے جو ہے اسلام کا شیرازہ پارا پارا ہو کر بکھر جائے گا۔ ایسا نہ ہو، اور آگے چل کر تمہیں ملامت ہونا پڑے گا اور تم افسوس کرنا پڑے گا اور سامنے والے کو جا کر معافی مانگنا پڑے گا۔ یہ ہونے سے پہلے جو ہے تم ان چیزوں سے بچے رہو۔ کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سب کے سب برابر سمجھو۔ المسلم اخو المسلم، دیکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا، ولا یخذلہ، اس کو شرمندہ نہیں کیا جا سکتا، لا یکذبہ، اس کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں بتا کر یہ فرمایا التقوی ہاں ہونا، وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ اپنے سینے کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ تین مرتبہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تمہاری منہ کی بولیاں نہیں بلکہ دل کی صفائی ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کو معاف اگر تم کرتے ہو تو زبان سے نہیں بلکہ دل سے معاف کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف کی جو مختصر چھوٹی سی آیت ہے اس میں دو بڑے بڑے آیتیں پنہا ہیں، اور یہ کو جو حدیث ترمذی کی پیش کی گئی، من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو کوئی لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ جو کوئی رحم کر کے اسے معاف نہیں کرتا تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ دنیا میں تنگ دستی اور آخرت میں پریشانی ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم جو ہے لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، دیکھیے یہ جو ہمارے اسلامی تعلیمات ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہمیں یہاں تک درس دیتے ہیں، یہاں تک سکھاتے ہیں کہ ہم رحم کر کے لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، تو لوگوں کے بجائے جانوروں کے اوپر بھی اگر رحم کرنے کا موقع آئے تو یقیناً ہم رحم کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے، متفق علیہ کی روایت ہے، بخاری مسلم کی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہوا، اللہ اس سے ناراض ہو گیا اور اس کے اوپر عذاب مسلط ہو گیا. تو برادران اسلام، اس نے بلی کے ساتھ کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک عورت بلی کو باندھ کر رکھا تھا، وہ بلی بھوک کے مارے چیختی چلاتی دم توڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر یہ عورت باندھ کر رکھی تھی، اگر وہ عورت باندھ کر رکھ کر اسے کھانا پینا دیتی تو وہ کھا کر زندہ رہتی، اگر اسے چھوڑ تو بھی دیتی تو کم سے کم زمین پر چل پھر کر وہ حشرات الارض کو، زمین کے کیڑے مکوڑے جو اللہ نے اس کا رزق بنائے، وہ کھا پی کر اپنی زندگی کو بچا سکتی تھی. مگر اس نے اس کے اوپر رحم نہ کھا کر کے اس کو اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا. اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر عذاب کو لازم قرار دیا. ایک جانور کے اوپر بھی رحم کرنے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، تو ہم انسانوں کے اوپر ظلم کریں، اس کے اوپر غصے کو بڑھا لیں، اس کے اوپر حسد کو بڑھا لیں اور اس کی تجارت پر اپنا تجارت کریں اور اس کو تکذیب، اس کی بات کی تکذیب کرنا شروع کریں، اسے بے یار مددگار چھوڑ دیں. اور اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو ہم معافی نہ کریں، بدلہ لے کر رہیں، بدلہ لینے ہی کی کوشش کریں. تو برادران اسلام، یہ کیا ہے؟ کیا ہم واقعتاً میں مسلمان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں دین عطا کیا ہے، جو ہمیں قرآن اور حدیث عطا کیا ہے، وہ ایسے ہیں کہ ان پر چل کر ہم مسلمان ساری دنیا والوں کے لیے، سارے مذاہب والوں کے لیے ایک آئیڈیل بننے کے برابر ہو سکتے ہیں ہم. مگر کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر ہمارے دلوں میں انتقام کی آگ جل رہی ہے، اور ایسا ہے ہر کسی کے اندر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا جذبہ ہے. نہیں، اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، وہ مارا ہے تو ہم بند کمرے میں اس کے گھر کو جا کر ماریں گے، اسے کھینچ کر بازار میں ماریں گے، اس کو معافی نہیں دیں گے. ایک غلطی سے گالی نکل گئی تو 2-4 گالیاں اس نے دے کر جو ہے اس کی عزت کی نیلامی کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہے. الا ماشاء اللہ، جنہیں اللہ بچا لیا بچ گئے، مگر انتقام کے جذبات تو ہمارے اندر وہ ہیں. برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورہ یوسف کی ایک مختصر مگر جامع ترین آیت جو پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی 2 بڑے بڑے درس ہمیں دیتا، 2 بڑے بڑے واقعات سے ہمیں ایک معاف کرنے کا درس ملتا ہے. ایک یہ ہے، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں ان کے بھائیوں نے ان کے اوپر حسد پیدا کر لیا، ان سے دشمنی کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ کنویں میں لے جا کر پھینک دیا. اور یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو محبت تھی، اس کے اندر دراڑ پیدا کر کر ان کو دونوں کو جدا کر دیا. اس کے پاداش میں، کنویں میں پھینکنے کے پاداش میں، اگرچہ کہ یوسف علیہ السلام آزاد تھے، غلام بننا پڑا. مصر کے بازار میں ان کی خرید و فروخت ہو گئی، ایک غلام کے حیثیت سے انہیں خریدا گیا. پھر آگے چل کر جو ہے جیل میں، قید خانے میں برسوں کی زندگی کاٹنا پڑا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں بہترین زندگی سے نوازا. یہ سب کچھ کون کیا تھا؟ ان کے بھائیوں نے. جب اللہ تبارک و تعالی قحط سالی کا موسم لایا تو مصر اور اطراف و اکناف کے سارے علاقے میں قحط پھیل گیا. لوگ دور دراز سے آ کر کے جو ہے مصر کے بادشاہ، مصر کے پاس، مصر کے خزانے میں سے جو ہے اناج و غلہ لے کر جاتے تھے.
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آئے، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، اور اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو انہیں اناج و غلے کا ایک دانہ بھی دیے بغیر ان کو سزا بھی دینے کے عہدے پر فائز تھے، سزا بھی نہیں دیا بلکہ اناج و غلے کے ڈھیر سارے انعامات انہیں دے کر یہ فرمایا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو تم نے کنویں کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے، اس کی وجہ سے میں ایک غلام کی حیثیت سے رہا، پھر قید خانے میں اپنی زندگی کاٹنا پڑا، پھر اللہ نے اپنی قدرت اپنے فضل سے مجھے یہ عہدہ عطا کیا ہے۔ یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج میں تمہیں کسی طرح بدلہ نہیں لوں گا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، کوئی دھتکار نہیں کروں گا میں تمہارے اوپر، کوئی لان تان نہیں کروں گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا ہم سوچ کر دیکھیں، ہمارے ساتھ ہماری بھائیوں نے اگر کسی وجہ سے کسی کے کہنے کے بہکانے کے بہکاؤ میں آ کر ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، یا جو ہے ہمارے لیے ہم میں غلط فہمی ہو گئی ہے، تو آپس میں بات چیت چھوڑ دیے، سالہ سال گزر گئے، کسی نے والدین سے دور ہو گیا ہے، کسی نے بھائیوں سے، کسی نے بہن سے، کسی نے اولاد سے، کسی نے دوستوں سے، کسی نے جماعت کے لوگوں سے، کسی نے امام سے، کسی نے مؤذن سے، کسی نے جو ہے کمیٹی کے لوگوں سے ناراض ہو کر اب جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، اب اس کی زندگی اسی طرح کٹ جا رہی ہے۔ برادران اسلام، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو چاہیے کہ ہم معافی طلب کریں۔ اگر ہم سے معلوم ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی ہم سے معافی مانگنے آ رہا ہے تو ہم دل کی صفائی کے ساتھ معاف کریں۔ بلکہ آج کل ہمارے معاشرے میں قرآن و حدیث کی تعلیم رکھنے والے ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی رشتہ داروں سے دور رکھتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں، دیکھ چاچا کے گھر کو نہیں جانا، بڑے ابا کے گھر کو نہیں جانا، دادی سے بات نہیں کرنا، دادا سے بات نہیں کرنا، بھائی سے بات نہیں کرنا، بڑے بھائی سے بات نہیں کرنا، چھوٹے بھائی سے بات نہیں کرنا۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے ہمیں؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان صرف مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے، یہ چاچا، یہ تایا، یہ ماما، یہ سب ہمارے خونی رشتہ دار ہیں۔ ہم ہیں بڑے بننے، بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے بجائے دشمنی پیدا کر رہے ہیں، سالہ سال گزر گئے اسی میں۔ آج تقریباً ایسے بہت سے بچے ہیں جنہیں ان کے چچا کے بیٹوں کے نام تک نہیں معلوم، خالہ کے بیٹوں کے نام تک نہیں معلوم۔ کیوں؟ کوئی ایک غلط فہمی ہو گئی تھی برسوں پہلے، کوئی ایک چھوٹا سا ظلم ہو گیا تھا برسوں پہلے، اگرچہ کہ برسوں پہلے آپ اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتے تھے، آپ کے اوپر اس وقت وہ بہت بڑا ظلم تھا، مگر آج اللہ نے تمہیں مال دولت سے نوازا ہے، آج اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کچھ دنیا دے رکھا ہے، وہ جو ظلم کیا تھا سالہ سال پہلے آج تم بڑی آسانی سے اس کو معاف کر سکتے ہیں، تو معاف کیجئے، تحفے تحائف ہدیے دے کر آپس میں ایک دوسرے کی محبت کو مول لیجئے۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، معافی مانگنے اور معاف کرنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ برادران اسلام، دوسرا واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بخاری کی حدیث ہے، راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اوپر
احد کے دن سے بھی مشکل دن گزرا ہے. آپ کو معلوم ہوگا احد کا دن کتنا مشکل دن گزرا تھا. احد میں جب شروع میں فتحیابی حاصل ہو گئی تھی، مگر پیچھے سے مشرکین خصوصاً خالد بن ولید ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، پیچھے سے آ کر حملہ کیا تو یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی. بلکہ یہ اعلان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں وہ جو خود کے جو ہے کڑیاں گھس گئے تھے، اس کو صحابہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا. خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. وہ جو ہے کچھ ٹاٹ کے پٹے جلا کر اس کی راکھ کو اس گڑھے کے اندر دبا دیا گیا. دندان مبارک شہید ہو گئے. بڑا مشکل دن تھا احد کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس احد کے دن سے بھی بڑا مشکل، بڑا شدید دن کیا تمہیں کوئی گزرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، اس احد کے دن سے بھی مشکل دن مجھے گزرا ہے. تمہارے قوم والوں نے مجھے تکلیف دیے ہیں. کب؟ جبکہ میں طائف کے لیے نکلا اور طائف کے بعد جب میں واپس مکہ میں داخل ہونے کے لیے آیا تو اس وقت میرے اندر ایک خوف پیدا کر دیا کہ محمد مکے میں داخل ہوں گے تو ہم انہیں قتل کر کے ہی رہیں گے. برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سپاہی کی طرح ان کی جو ہے رکھوالی کرنے والے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو اب قریش مکہ کے لیے کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں تھا. ہر قسم کا ظلم ان کے اوپر کر سکتے تھے. اب انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ محمد طائف گئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا کر 10 دن وہاں رہے اور وہاں کے جتنے بھی سردار ہیں ہر کسی کے سامنے جا کر اسلام کی دعوت دی. کسی نے بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. وہ کہنے لگے کہ نکل جاؤ، بہتر ہے کہ تم نکل جاؤ. اگر آپ صحیح میں واقعتاً میں اللہ کے رسول ہوں، ہم کچھ زیادہ بات کہہ دیں پھر اللہ کی لعنت ہمارے اوپر برسے گی، آپ نکل جاؤ. اوباشوں کو لگا دیا، پتھروں سے مارا گیا. یہ تکلیف جھیلتے جھیلتے جب مکہ کے قریب میں آئے تو کوئی جو ہے اندر امن دے کر داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، داخل دلانے کے لیے، اندر بلانے کے لیے تیار نہیں. یہ دن مجھے بہت مشکل دن گزرا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کے اوپر کیچڑ اڑائے جاتا، آپ سجدے میں جاتے، اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی جاتی. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی بچی تھیں، وہ آ کر اپنے ابو سے کہتے کہ اے ابا جان، ہم نے کیا غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم والے ہمیں اس طرح سزائیں دے رہے ہیں، ستاتے ہیں اس طرح. برادران اسلام، جب فتح مکہ ہوا، مکے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تو اس وقت یہی سرداران قریش جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، کیچڑ اچھالے تھے، اونٹ کی اوجڑی ان کے گردن پر لا کر رکھ کر سجدے سے سر اٹھانے کے لیے جو ہے مشکل کر دیا تھا، یہ لوگ سر جھکائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے منتظر کھڑے ہیں. اور قریش کے دل میں یہ ایک خوف بیٹھ گیا ہے، ایک رعب بیٹھ گیا ہے کہ ہم نے قسم قسم کی تکلیف دیے ہیں، انہیں ستائے ہیں. آج یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں یہی فیصلہ کریں گے کہ سب کی گردن ماری جائے. یہ اللہ کے نبی ہی کو نہیں بلکہ صحابہ کو بھی تکلیف دیے تھے. کسی کو جلتی ہوئی ریت کے اوپر کھینچا، کسی کی گردن میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پر کھینچا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کے سینے پر پتھر چٹان رکھ دیا گیا، اور کسی کے شرمگاہ میں خنجر مار کر شہید کر دیا گیا. کسی کے جسم کے اعضاء کو، اونٹوں کو باندھ کر جو ہے ان کے چیتڑے اڑا دیے گئے. یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھے. یہ کام کرنے والے فتح مکہ کے دن صف بن کر کھڑے ہیں اور دل میں خوف ہے کہ ہمارے متعلق یہی فیصلہ ہوگا
کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا. اس وقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. معمولی بات ہے، معمولی اعلان ہے. یہ معاف کرنے کو امت کو سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ادا کیے تو صحابہ بھی خاموشی اختیار کیے. نہ بلال آگے بڑھ کر آئے، نہ خباب آگے بڑھ کر آئے، نہ عمار آگے بڑھ کر آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم انہیں کیسے معاف کریں گے، انہوں نے میرے والد اور والدہ کو شہید کیا ہے. عمار نے یہ نہیں کہا. ان کے باوا یاسر اور ان کی امی سمیہ کو شہید کیا تھا یہی ابو جہل اور ابو جہل کے چیلے. اور نہ تو بلال آئے، نہ تو جو ہے خباب آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں تمہارے بڑے بڑے غلطیوں کو. صحابہ بھی تیار ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ کا فرمان ہے تو ہم بھی انہیں معاف کر دیتے ہیں. آج ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو کوئی لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. تو چاہیے کہ ہم معاف کریں، اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست، اپنے احباب. اجنبیوں سے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی، چاہنے والے رشتہ دار آپس میں تعلق رکھنے والوں ہی سے غلطی ہوتی ہے. غلطیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو ضرور بھی ضرور کریں. غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو بٹھائیں، بٹھا کر سمجھائیں. اگر نہ سمجھ رہا ہے تو کوئی بڑے لوگوں کو بلا کر بٹھائیں اور آپس میں صلح کر لیں. حسد نہ کریں، بغض عداوت پیدا نہ کریں. المسلم اخو المسلم، یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک مسلمان کا بھائی ہے تو حقیقی بھائی کتنا قدردان ہے، حقیقی چچا، حقیقی تایا، حقیقی ماما کتنے قدردان ہیں. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ رشتے ہیں، اس میں معافی دین لین ہونی چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو اسلام کا شیرازہ منتشر نہیں ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں بٹے گا، سب ایک آواز پر جمع ہوں گے اور دشمن ہماری طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دے سکے گا. بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مسلمان ہونے کے ناطے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ بار بار تجھ سے توبہ استغفار طلب کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے ناگہانی میں، جانے میں، انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اے اللہ لوگوں سے بھی معافی مانگنے کے اللہ ہمارے اندر طاقت اور ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما. اے اللہ کوئی ہم سے معافی طلب کرنے کے لیے آئیں تو اے اللہ ہم معافی دینے کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.